بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جنوری بروز سوموار ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور یہ ہے صدارتی ریفرنس۔ اس کے اوپر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی طرح کا ایک کیس ہے سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ اوپن بیلٹ سے کروانے کا، وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ احد چیمہ کی درخواست ضمانت پر بھی سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، یہ صدارتی ریفرنس ہے جو صدر پاکستان کی طرف سے فائل کیا گیا تھا، اور یہ جو ریویو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ سے رائے مانگی گئی تھی، قانونی جو ہے وہ ایڈوائز مانگی گئی تھی کہ کیا جو آئین میں جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے اور جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے، تو کیا جو پروسیس ہے وہ ہم الیکشن ایکٹ میں چینج کریں تو اس کی بنیاد پر کیا آئین میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، اور کیا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے ہم اوپن بیلٹ لے آتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں تو کیا اس کے لیے ہمیں آئینی تبدیلی تو نہیں کرنی پڑے گی، کیا آئینی ترمیم ضروری تو نہیں ہے۔ یہ کویسچن آف لا تھا جس کے اوپر آرٹیکل 186 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی مختلف طرح کی جورسڈکشنز ہیں، ایک ہم کہتے ہیں اوریجنل جورسڈکشن ہے جو آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن فائل کی جاتی ہے، جو ڈائریکٹ پٹیشن ہوتی ہے بیفور سپریم کورٹ، ہم کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ اپنی ڈائریکٹ جو اوریجنل جورسڈکشن ہے اس کے تحت سماعت کر رہی ہے۔ پھر اپیلیٹ جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کے پاس، پھر ریویو کی جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کے پاس، اور ایک جورسڈکشن ہے جو 186 کی جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، جس میں ایڈوائز دے سکتی ہے سپریم کورٹ جب بھی کسی قانونی معاملے پر حکومت کو یا صدر پاکستان کو ریکوائرڈ ہوگی کوئی معاونت۔ اس حوالے سے یہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا، کیونکہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں، اور یہ جو گھوڑوں کو خریدا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے، اور آصف زرداری اس کے ماہر ہیں، اور آصف زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ الیکشنز کو جو ہے وہ سارے الیکشنز کو مینیج کر لیں گے، کوئی بڑا ریلیف لے لیں گے، وہ اپنے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں جو جعلی اکاؤنٹس میں، جیسے ابھی سندھ میں 2 کھرب کی کرپشن انہوں نے کی ہے محکمہ خزانہ میں، تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے راستے کھول دیں گے، اپنے جو ان کے پاس پیسہ ہے اس کا اپنے خزانوں کا منہ کھول دیں گے، اور یہ سینٹ الیکشن جو ہے یہ خرید لیں گے، اور مختلف جو ممبران ہیں ان کو خرید کے یہ سینٹ میں کو اچھی خاصی سیٹیں لے سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں آرٹیکل 62 63 کا ذکر تو ہے، لیکن امانت اور خیانت کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ جو ہمارے لا میکرز ہیں میجورٹی ان میں یہ چیز نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان چاہتے تھے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کروایا جائے، اور یہ صدارتی ریفرنس فائل ہوا تھا جس کی سماعت آج 5 رکنی بینچ نے کی ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں۔ اس میں اوپن بیلٹ سے جو ہے وہ جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استفسار کیا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سیاسی اتفاق کے رائے کیوں نہیں پیدا کرتے، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ جناب ہم آپ سے سیاسی جو معاملہ کیا ہے یا جو سیاسی جو آپس میں اتفاق ہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر جناب سے بات کرنے نہیں ہے، ہماری گزارش یہ ہے یہ ایک قانونی اور آئینی مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم آپ سے ایڈوائز لینے آئے ہیں اور وہ ایڈوائز آپ ہمیں دیں، اور اس معاملے کی اس وجہ سے یہ صدر پاکستان نے ریفرنس فائل کیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے، عدالت سے آئینی اور قانونی رائے مانگی گئی ہے، ریفرنس صدر مملکت کی جانب سے فائل کیا گیا ہے، دائر کیا گیا ہے، اور ریفرنس میں سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے نہ کروانا اور جو اوپن بیلٹ اس کے ذریعے کروانے کا جو ہے وہ اس پر رائے مانگی گئی ہے آپ سے۔ کیا آرٹیکل 226 کا جو اطلاق ہے وہ صرف آئین کے تحت ہونے والے الیکشنز پر ہوتا ہے یا باقی الیکشنز پر بھی ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک قانونی پوائنٹ ہے جس کے اوپر صدر پاکستان اور حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ رائے دے۔ آئینی الیکشنز ہو گئے جو آئین نے جن الیکشنز کا ذکر کر دیا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ کے صدر پاکستان کا الیکشنز ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسپیکر کا الیکشن ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم کا الیکشن ہے، جیسے باقی جو الیکشنز ہیں جو آئینی الیکشنز ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ جو 2017 بنایا گیا تھا وہ کس لیے بنایا گیا تھا؟ وہ بنایا گیا تھا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کے لیے۔
اب حکومت یہ کہتی ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے فرمایا عدالت سے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ 226 میں جو ہے وہ ذکر ہے جس سیکرٹ بیلٹ کا، وہ ہے آئینی الیکشنز میں. کیا سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ آئینی الیکشن میں آتا ہے یا یہ فال کرے گا الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو باقی جو ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں جنرل الیکشنز، کیا یہ اس طرح سے ڈیل ہوگا؟ یہ سوال ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے تحت ہونے والے انتخابات میں فرق واضح کرے کہ آئین کے تحت جو انتخابات ہوتے ہیں وہ، اور جو الیکشن ایکٹ، قانون کہیں گے الیکشن ایکٹ کو، آئین کہیں گے جو آئین پاکستان ہے. تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت فرق واضح کرے کہ کون سے انتخابات آئین کے تحت ہوں گے اور کون سے انتخابات الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوں گے، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشنز ہے وہ 2017 الیکشن ایکٹ کے تحت ہو؟ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اٹارنی جنرل پاکستان نے فرمایا کہ بالکل ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کیا عدالت نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا کسی مرحلے پر قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے وہ بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے. ساتھ عدالت نے کہا کہ سینیٹرز جو ہے وہ صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں. سینیٹرز کو منتخب کرنے والے جو ووٹرز ہیں وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو جواب دہ ہوتے ہیں. تو جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ عام انتخابات الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوئے، آئین کے تحت نہیں ہوئے، جو قومی اسمبلی اور صوبائی الیکشن جو اسمبلیوں کے الیکشنز ہیں. اٹارنی جنرل نے کہا کہ کیونکہ وہ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پھر سینٹ کا الیکشن بھی الیکشن ایکٹ کے تحت ہو. جب آپ فرما دیں گے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہو سکتا ہے تو پھر ہم الیکشن ایکٹ میں اوپن بیلٹ کی ترمیم کریں گے اور اس میں ہمیں اپوزیشن کی بلیک میلنگ سے ہم بچ جائیں گے. یہ بیسیکلی پوائنٹ تھا جس پہ اوپر اٹارنی جنرل نے جب عدالت کو بتایا کہ 2017 کے ایکٹ کے تحت جو ہے وہ عام انتخابات ہوئے تھے، تو جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین میں سینٹ اور اسمبلی انتخابات کا ذکر ہے، انتخابات کیسے ہونے یہ بات الیکشن ایکٹ میں درج ہوگی، جو آئین میں نہیں ہوگی. ساتھ عدالت نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کا آئین میں ذکر نہیں، الیکشن ایکٹ بھی آئین کے تحت ہی بنا ہوگا. کیا کوئی قانون آئین سے بالا تر ہو سکتا ہے یا قانون جو ہے وہ آئین سے ہٹ کر ہو سکتا ہے؟ تو اٹارنی جنرل پاکستان نے فرمایا کہ جناب بالکل نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ وضاحت کر دیں کہ ہم الیکشن ایکٹ کے تحت کروا سکتے ہیں، اور اوپن بیلٹ اگر ہم لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس میں ترمیم آئین میں ضروری نہیں ہے بلکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو جائے گی تو کام چل جائے گا. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بولے، انہوں نے ریمارکس دی عدالت اس معاملے میں کیوں مداخلت کرے. چارٹر آف ڈیموکریسی جو میثاق جمہوریت ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا اس نقطے پر اتفاق ہوا تھا کہ جو یہ بندر بانٹ ہے اور یہ جو خرید و فروخت ہے یہ نہیں ہوگی. لیکن اٹارنی جنرل پاکستان نے فرمایا کہ جناب وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا یا جو میثاق جمہوریت تھا اس کا جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، اور وہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت وہ چارٹر آف ڈیموکریسی والی جو جماعتیں ہیں وہی نہیں چاہتی کہ شفاف الیکشنز ہوں، اس لیے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. ہم عدالت کے پاس آنا چاہتے تھے اور عدالت کے سامنے سارے معاملات کو رکھنا چاہتے تھے. جب عدالت نے یہ ساری بات سنی تو اس کے بعد عدالت نے 11 جنوری کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کر دی ہے، چاروں صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کو. اس کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی کو، صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز کو بھی نوٹسز جاری کر دیے. سپریم کورٹ نے چیئرمین سینٹ، الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کیا، اور عدالت نے تمام فریقین سے تحریری سفارشات طلب کر لی. ریفرنس کی سماعت سے متعلق اخبارات میں بھی عوامی نوٹس شائع کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اگر کوئی جماعت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو تحریری طور پر گزارشات پیش کر دے. اٹارنی جنرل نے آئندہ سماعت پر ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر بھی دلائل دینے ہیں. اور ساتھ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے لیے سماعت 11 جنوری کے لیے ملتوی کر دی ہے. لیکن میں اس سماعت سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو آنریبل سپریم کورٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کا پروسیجر آئین میں نہیں لکھا ہوا، وہ نہ اسمبلی جو جنرل اسمبلی ہے اس کا پروسیجر لکھا ہوا ہے، اور وہ ہونے ہی الیکشن ایکٹ کے تحت ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کے بعد کام چل سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی حکومت پاکستان کی اور بہت بڑا تماچا ہوگا اپوزیشن اور بلیک میلرز کے منہ پر جو خرید و فروخت کرتے ہیں. دوسری طرف آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح کی ایک درخواست تھی جو اظہر صدیق ایڈوکیٹ
ایڈوکیٹ صاحب ہیں ان کی طرف سے درخواست فائل کی گئی تھی، یہ 5 وکلاء ہیں ان کی طرف سے درخواست فائل ہوئی تھی، لیکن انہوں نے آج اس درخواست کی سماعت میں وہ پیش نہیں ہوئے، جس کی بنیاد پر عدالت نے یہ سماعت کل کے لیے ملتوی کیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ میں درخواست کیسے آ سکتی ہے، اس کا جواب بھی عدالت نے مانگ لیا ہے۔ ادھر احد چیمہ کی سپریم کورٹ میں آج کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آج جو امجد پرویز صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں وہ آج عدالت میں موجود نہیں تھے، اور عدالت نے ان سے پوچھا کہ آج امجد پرویز صاحب کیوں نہیں آئے، تو جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا جی ان کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کورونا کی وجہ سے، اور وہ ریسٹ پر ہیں، اور ان کا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے اور اس وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے۔ تو عدالت نے ان سے کہا ٹھیک ہے، پھر ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آپ نہیں چاہتے کہ ملزم کی ضمانت ہو، یا آپ نہیں چاہتے کہ ملزم کی ضمانت پر آپ بحث کریں، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کو جیل میں رہنے دیں، اور آپ کے وکیلوں کے پاس جب ٹائم ہوگا تو وہ آئیں گے۔ حالانکہ آج امجد پرویز صاحب کے حوالے سے شہباز شریف نے احتساب عدالت میں کہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہے، اور سپریم کورٹ میں ان کے جو معاون وکیل ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ وہ آج بیمار ہے اور وہ نہیں آ سکتے۔ تو آپ دیکھ لیں لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہے۔ اب میڈیا کا دور ہے، اب یہ باتیں چھپا نہیں سکتے، اب یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس پر کیا ہوتا ہے، اور 11 جنوری میں جو سماعت ہوگی جو سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔